السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام آئی ٹی کورس اور یہ اس کے سلسلے کا ایک اور لیکچر، اور پچھلے لیکچر سے میں اس کو لنک کروں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم تھیمز میں کام کر رہے تھے جناب، اور میں نے آپ کو تھیمز کے اندر لاک اسکرین، بیک گراؤنڈ اور یہ چیزیں کروائی تھیں۔ آج ہمارا موضوع تھیمز کے اندر ہوگا، تھیم سیٹنگز کا، اور اس تھیم سیٹنگ کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم خاص کر جو کام کریں گے ایک تو تھیم کے حوالے سے ہے ہی، لیکن اس میں ہم چینج ماؤس پوائنٹر کے اندر جائیں گے اور ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو سسٹم میں یوز کر رہا ہوں، جس کے اندر میں یہ لیکچر تیار کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی لیپ ٹاپ ہے، اور لیپ ٹاپ کی وجہ سے مجھے ایک ایڈوانٹیج اس میں یہ حاصل ہو گیا ابھی اس لیکچر کے اندر کہ میں آپ کو ماؤس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں۔ اب وہ کیا چیز ہے، پہلے آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ماؤس یوز کرتے ہیں اپنے کسی بھی ڈیسک ٹاپ یا ٹاور کمپیوٹر کے اندر، تو وہ آپ کو پتہ ہوگا آپ USB کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ماؤس آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ابھی میں یہ یوز کر رہا ہوں، کلک کر رہا ہوں اور یہ میں یوٹیلائز کر رہا ہوں۔ لیپ ٹاپ کا اپنا ماؤس ہوتا ہے جس کو آپ کو پتہ ہے ٹچ پیڈ ہم کہتے ہیں، جو لیپ ٹاپ کے اوپر ہی فٹڈ ہوتا ہے یا ماؤنٹڈ ہوتا ہے۔ تو لیپ ٹاپ کا پروویژن یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لیپ ٹاپ کا بھی یہ دیکھیں، یہ والا ماؤس، ابھی یہ جو میں پوائنٹر کو موو کر رہا ہوں، یہ میں لیپ ٹاپ کا جو میرا ہے اس کے ٹچ پیڈ سے موو کر رہا ہوں، اور یہ جو میں موو کر رہا ہوں یہ میں ماؤس کے تھرو کر رہا ہوں، جو میں نے ایکسٹرنلی لگایا ہوا ہے۔ چونکہ میں ڈیزائننگ بھی کرتا ہوں، میں لیکچرز بھی پریپیئر کرتا ہوں، تو میں ہمیشہ ایکسٹرنل ماؤس یوز کرتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اور لیپ ٹاپ کا جو ماؤس ہوتا ہے وہ اتنا آئیڈیل یا اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا آپ کی ڈیزائننگ کے لیے اور آپ کے کام کے لیے، اور اتنا پریسائز بھی وہ نہیں ہوتا کوائٹ فرینکلی۔ بہرحال وہ ایک پروویژن ہوتا ہے آپ کے لیپ ٹاپ پر کہ آپ ماؤس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس تھیمز میں یہاں پر دو قسم کے آپشن ملیں گے آپ کو جب آپ چینج ماؤس پوائنٹرز میں جائیں گے۔ یہاں پر آپ کو ڈیل ٹچ پیڈ نظر آ رہا ہوگا، یہ چونکہ میرا ڈیل کا سسٹم ہے، یہاں پر اس کا ٹچ پیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو لیپ ٹاپ کا آپ کا بلٹ ان ماؤس پیڈ ہے یعنی ٹچ پیڈ ہے، آپ اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا یہ کہلاتا ہے آپ کا لیفٹ ماؤس بٹن، اور یہ والا ہوتا ہے رائٹ ماؤس بٹن۔ یاد رکھیے گا جو رائٹ ماؤس بٹن ہوتا ہے نا، وہ رائٹ کلک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا آپ نے مینیو کھولنا ہوتا ہے، یہ آپ کی رائٹ کلک ہے۔ جبکہ آپ اس پر جب آپ کلک کرتے ہیں لیفٹ، تو یہ والی لیفٹ کلک ہوتی ہے، یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے۔ اچھا، اب ہم کرتے کیا ہیں کہ اس ٹچ پیڈ کے اندر ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، یعنی کہ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ کے اندر۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹچ پیڈ یا ماؤس آف لیپ ٹاپ جو اس کا بلٹ ان ہے۔ کلک ٹو چینج ڈیل ٹچ پیڈ سیٹنگ، آپ اس پر کلک کریں اور یہ آپ کے سامنے ایک آپشن آ جائے گی پوائنٹنگ ڈیوائسز کی۔ یہاں پر آپ کے سامنے ایک تو سینسٹیوٹی ہے، اس میں پوائنٹر سپیڈ ہے، آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، آپ کم کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے کم کر دی ہے۔ میں اس کو پہلے سیو کروں گا، پھر میں کلوز کروں گا۔ اب آپ دیکھیں یہ میں کتنا زیادہ موو کر رہا ہوں، لیکن یہ بالکل بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا موو ہو رہا ہے، یعنی یہ میں نے بہت زیادہ موو کیا تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اب میں اس کی سپیڈ کو بڑھانا شروع کرتا ہوں، یہ دیکھیں، اور میں مڈل سے بھی آگے لے جاتا ہوں۔ اب میں ہلکا سا بھی ماؤس یوز کروں گا نا، یہ دیکھیں سیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو یہ کتنا تیزی کے ساتھ جو ہے نا ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہے ماؤس کی سپیڈ۔ نارملی ہم اس کو سینٹر میں ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا ٹچ گارڈ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اگر آپ ماؤس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو کسی قسم کا وہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹچ یہ آپ کا گارڈ ہے کہ وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی سینسٹیوٹی یا اگر آپ نے کوئی چیز کھولی ہوئی ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو اس پر کسی قسم کی کوئی کلکنگ نہیں ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں بٹنز میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ٹچ پیڈ ہے یہ والا، اس کے دو بٹنز ہیں۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو لیفٹ کلک ہوگی، اور اس پر کریں گے تو رائٹ کلک ہوگی، مینیو کھلے گا۔ اگر آپ ان کو الٹا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی لیفٹ سے آپ کا جو ماؤس بٹن ہے وہ آپ کا ظاہر ہے ابھی شارٹ کٹ میں ہے، کلک ہو جائے، اور اسی طرح رائٹ سے کلک ہو رہی ہے شارٹ کٹ، تو سیو کریں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اپنے لیپ ٹاپ سے میں رائٹ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں، جبکہ جب لیفٹ کلک کروں گا تو ریفریش ہوگا۔ تو یہ چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے کہ یہ صرف سیٹنگ آپ کے لیپ ٹاپ سے چینج ہوتی ہے۔
اب یہ اس کی رائٹ کلک سے کانٹیکس مینیو اوپن ہو رہا ہے. اب میں اگر چاہتا ہوں کہ لیفٹ کلک سے کانٹیکس مینیو اوپن ہو تو جیسے کہ پہلے تھا تو میں یہاں سے اس کا شارٹ کٹ مینیو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کا میں کلک سلیکٹ کر لوں گا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد سیو کروں گا. اب یہ ہوگا کہ جب میں لیپ ٹاپ سے یہ والی کلک کروں گا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. جب میں یہ والی کلک اب میں اس والی سے کروں گا, یہ دیکھیں تو کانٹیکس مینیو کھول رہا ہے اس والی سے لیفٹ سے, اور اس سے اب کلک ہو رہا ہے اس والی سے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ٹچ پیڈ کی سیٹنگ ہے. یہاں سے جیسچرز ہیں, جیسچرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ جب اسکرولنگ کرتے ہیں یا آپ زوم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل موبائل کی طرح جب آپ اس پر کرتے ہیں اس طریقے سے, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے آئیکن چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ زوم ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو ان چیک کر دیتے ہیں اور سیو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں سے یہ زوم ہونا ختم ہو جائے گا. اب آپ جیسے چاہیں آپ فنگرز کے ساتھ کریں, یہ یہاں سے زوم ان یا زوم آؤٹ نہیں ہوگا. اب اگر آپ اس کو یہاں سے زوم کر دیتے ہیں, دوبارہ سے ٹیک اور سیو کرتے ہیں تو اس کے بعد اب آپ اس کو جیسے جیسے فنگرز کے ساتھ ہی ٹچ کریں گے نا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے آئیکنز بڑے یا چھوٹے ہوتے جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ رہی ہے. روٹیٹ ہے تو روٹیٹ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر آپ میں فرض کرو روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ کوئی بھی چیز ہے, کوئی تصویر ہے, کسی چیز کو میں روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ روٹیٹ میں کر سکتا ہوں. تو اس کے ساتھ جیسے جیسے اب یہ دیکھیں میں روٹیٹ پر رکھوں گا تو آپ فنگرز کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو میں کسی اپلیکیشن کو یا ڈائلاگ باکس کو میں روٹیٹ کر سکتا ہوں, لیکن زیادہ تر ہم اس کو ان چیک ہی رکھتے ہیں. تو یہ یہاں تک آ گیا جی 2 فنگر جیسچر. وہ آپ کو پتہ ہے پیننگ, اسکرولنگ اور وہ سارا آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اپنی فنگرز کے ساتھ اس کی سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ٹچ پیڈ کا. اب آپ کو اس کے آگے نظر آ رہا ہوگا بٹنز کا ٹیب. یہ ہے جی آپ کے یو ایس بی ماؤس کے حوالے سے, اور یہاں بنا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو ماؤس میں یوز کر رہا ہوں یہ میرا جو ہے نا یہ دوسرا ماؤس ہے جو میں نے یو ایس بی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو اگر میں اس پر کلک کر دیتا ہوں سوئچ پرائمری تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو بلو والا جو ہے نا شیڈ یہ لیفٹ سے رائٹ کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو ماؤس ہے نا جناب یہ آپ کا الٹی کلک سے چلے گا. یہ دیکھیں, اور لیفٹ کروں گا تو مینیو کھلے گا, اور جب رائٹ کلک کروں گا تو یہ سمپل کلک کرے گا. یعنی رائٹ کلک سے یہ دیکھیں ڈبل کلک ہو رہی ہے, جبکہ ویئر ایز اگر میں لیفٹ کروں گا تو یہ مینیو کھلے گا. تو یہ چیز ہے اس کی. تو یہ جناب میں تھیمز میں گیا اور یہاں سے میں گیا جی تھیم سیٹنگ میں اور چینج ماؤس پوائنٹر. اچھا جی اب یہاں سے جناب پوائنٹر آپشنز میں کھول لیتا ہوں. ابھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اس سے ہوتی ہے کیونکہ یہ الٹی کلک ہوئی بھی ہے. اس کو میں دوبارہ سے سوئچ کر دیتا ہوں اور نارمل سیٹنگ پہ آ جاتے ہیں. یہاں سے بھی اس کا وہی ہے ماؤس پوائنٹر کی سپیڈ کا, یہاں سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں. نارملی میں یہاں تک سپیڈ رکھتا ہوں تاکہ مجھے اچھی سپیڈ ملے اور مجھے مسئلہ نہ ہو. اچھا جی اس کے بعد پوائنٹرز میں آپ آ جائیں. یہاں پر آپ ماؤس کے جو پوائنٹر کے شیپس ہوتی ہیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس وقت جو ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہے پوائنٹر جس کو کرسر بھی کہتے ہیں, اس کی شیپ آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ براؤز میں جائیں اور یہاں سے آپ کو بے تحاشا شیپس نظر آئیں گی اور یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جناب, وٹ ایور کوئی بھی شیپ لے لیں, ایرو ورکنگ یا جو بھی آپ نے اس کو کیا اپلائی. یہ دیکھیں اب یہ والی شیپ آ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو کوئی اور شیپ دینا چاہتے ہیں نیچے سے, یہ دیکھیں میرے پاس اس میں اب جو ظاہر ہے ماؤس پوائنٹر ونڈوز کے ساتھ میرے پاس اویلیبل ہے. آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے مزید بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, وہ خیر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گا. یہاں سے یہ والا لے لیں پین والا اس کی جگہ. یہ دیکھیں اب یہ پین والا پوائنٹر آ جائے گا, یہ نارمل سلیکٹ کا ہے. تو اس کو اگر میں نے پرانے والا واپس لانا ہے تو سمپلی میں نیچے یوز ڈیفالٹ پر کلک کروں گا اور یہ جناب واپس آپ کا پرانے والا پوائنٹر آ جائے گا. ہیلپ سلیکٹ ہے اسی طرح. اب یہ سارے پوائنٹر کے موڈز ہیں, یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا پوائنٹر بزی ہوتا ہے تو اس طرح کا سمبل آتا ہے جب یہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ونڈو سٹارٹ ہوتی ہے, اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. یہ باقی آپ خود پریکٹس کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہیں کوئی لنک سلیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا آپ کا یہ ہینڈ سائن آتا ہے, اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز میں یہ والا لے لیتا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں جیسے کسی یہ دیکھیں لنک پہ لے کے جاؤں گا تو یہ والا آ جائے گا بجائے ہینڈ کے. تو اگر یہ میں نے واپس پہلے والا لانا ہو تو میں وہی ڈیفالٹ کی طرف جاؤں گا. ان اویلیبل تھا, سوری یہ تو ہو گیا, اس کو بھی ڈیفالٹ کر دیتے ہیں. اور یہ جو خاص کر لنک والا ہے اسے بھی ڈیفالٹ کر دیتا ہوں. تو ابھی یہ جناب آپ کا دیکھیں دوبارہ سے ہینڈ میں آ گیا ہے. یہ جی پوائنٹرز, اور اس کے اندر پھر اس کو آپ تمام پوائنٹرز ایک دفعہ سیٹ کر کے آپ اس کی الگ سے تھیم بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں پھر ڈیفالٹ تھیم کو آپ الگ سے بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک میں تھیم بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب میں ایک پوائنٹر لیتا ہوں یہاں سے, لیٹ سپوز
یہ والا لے لیتا ہوں جناب میں ایرو اپ، یہ والا میں نے پوائنٹر لے لیا جی. اس کے بعد میں بیزی کے لیے میں کوئی اور لینا چاہتا ہوں، یہاں سے یہ والا لے لیتا ہوں، یہ اپلائی کر دیا. اس کے بعد میں لنک والا، یعنی یہ میں 2-3 چینج کر رہا ہوں، بس آپ کو ایک ایگزامپل ہی دینی ہے. اس کے بعد یہ یہاں سے ورکنگ والا لے لیا میں نے، تو یہ بھی چینج ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ والا ورکنگ کی جگہ آ گیا. اب اس کی میں تھیم کو سیو ایز کر دیتا ہوں. جب میں سیو ایز کرتا ہوں تو اس کا نام میں رکھ دوں گا لیٹ سپوز VIIT وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی کہ یہ رکھ دیا، یا اس کے ساتھ تھیم بھی ٹائپ کر دیں جی VIIT تھیمز. تو یہ اس کو اوکے کر دیں آپ. اب یہ تھیم الگ سے سیو ہو گئی ہے. اور اب ہوگا یہ کہ اب آپ نے لیٹ سپوز یہاں سے جانا ہے، اور ونڈوز یہاں پر بہت ساری تھیمز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نن لے سکتے ہیں، آپ نن والی تھیم لے لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے وہی پوائنٹرز ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. آپ اس کو سمپل اپلائی کر دیں، یہ دیکھیں آپ کے وہی پوائنٹر آ جائیں گے سمپل جو آپ کے پاس نارمل ہیں. جو ظاہر ہے نارملی ہم یوز کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پرسنلائز پر جاتے ہیں، یہ دیکھیں اسی طرح آپ کا ہینڈ سائن بھی آئے گا جس طرح سے آپ کا یہ چل رہا ہے. لیکن جو آپ نے اب تھیم سیٹ کی ہے، جو سیو کی ہے، پوائنٹرز میں جائیں آپ یہاں پر، یہ والی جب آپ یہ تھیم سلیکٹ کریں گے نا اور اس کو اوکے کر دیں گے تو پھر آپ کی وہی تھیم اپلائی ہو جائے گی، اور آپ کو بار بار ہر پوائنٹر کو فردر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انڈیویجولی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹومیٹیکلی تھیم کے اندر تمام پیکج آپ کو وہ جو ماؤس پوائنٹرز ہوں گے یا کرسر ہیں ان کا مل جائے گا، آپ بآسانی ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جناب اس کے اندر آپ کی تھیم کو سیو کرنے کا طریقہ آ گیا. ابھی میں اس کو دوبارہ سے نن میں چلا جاتا ہوں اور اپلائی کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، تو یہ جناب آپ کا چینج ہو جائے گا. تو یہ تھا جناب ہمارا تھیمز کے اندر ماؤس پوائنٹرز کا آپشن، کہ جس کے اندر ہم ماؤس پوائنٹر میں جا کر کسی بھی قسم کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں. پوائنٹر آپشنز میں آپ ٹریل لگا سکتے ہیں، سلو فاسٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشن ہے. یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک ٹریل ہے، یہ پرانی ونڈوز میں 98 اور XP میں بھی ایون آتا تھا. اسی طرح ویل ہے آپ کا ماؤس کا، تو جب آپ اس کو سکرول کرتے ہیں اوپر نیچے تو وہ کتنی لائنز نیچے لے کر جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی 6-8 لائنز وہ نیچے چلا جائے. ڈیفالٹ تو 3 لائنز ہے تو ہم 3 پر ہی سیٹنگ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ویل ہوتا ہے آپ کے ماؤس کا، تو اس کو جب آپ سکرول کرتے ہیں تو یہ کتنی لائنز آپ کی نیچے لے کر جائے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر میں پوائنٹر آپشنس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کی پریکٹس کریں خود سے اور ایکسپیریمنٹ کریں، اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے یا کوئی ایسی چیز ہو جو میں نے اس میں ایکسپلین نہیں کی اور وہ آپ کو اس میں نظر آ جاتی ہے تو آپ ضرور مجھ سے ڈسکس کیجیے گا. میں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر وہ بھی ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کروں گا.